نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ قربانی ذبح کرتے وقت آدمی بسم اللہ پڑھنا بھول جاتا ہے تو کیا وہ قربانی کا جانور حلال ہو جائے گا یا حرام ہوگا؟ کیا حکم ہے اس کا؟ جو شخص جان بوجھ کر بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر پڑھنا چھوڑ دے وہ تو بالاتفاق وہ حرام ہے۔ رہا وہ جانور جس پر ذبح کرنے والا بسم اللہ پڑھنا بھول گیا ہے، اس میں اہل علم کے کئی اقوال ہیں۔ ان میں سے جو سب سے راجح قول ہے، جو کتاب و سنت کے دلائل کے زیادہ قریب ہے اور زیادہ احتیاط والا ہے، وہ یہی ہے کہ وہ جانور بھی حرام ہے، حلال نہیں ہوگا جس پر بسم اللہ نہیں پڑھی گئی۔ اس کی ایک دلیل تو اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اسے مت کھاؤ جس کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ یہ سورہ الانعام کی 121 نمبر آیت ہے، اور یہ جان بوجھ کر چھوڑے ہوئے کو بھی شامل ہے اور بھول جانے والے کو بھی شامل ہے۔ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، چاہے جان بوجھ کر نہیں لیا گیا، چاہے بھول کر اس پر نہیں لیا جا سکا، دونوں کو شامل ہے، اور اللہ رب العالمین نے کہا اسے مت کھاؤ۔ اور عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں ہے، نہ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے جو صحیح بخاری میں ہے، لمبی حدیث ہے، اس کے اندر ایک جملہ ہے ما انہر الدم وذکر اسم اللہ علیہ فکولوا، جو چیز خون بہا دے اور اس پر اللہ کا نام ذکر کیا گیا ہو تو تم اسے کھاؤ۔ اس حدیث کا مفہوم ہے جس پر اللہ کا نام ذکر نہ کیا گیا ہو اس کو مت کھاؤ۔ اچھا، ایک تیسری حدیث ہے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی، صحیح بخاری میں، وہ بھی لمبی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم شکار کے لیے اپنا کتا چھوڑو اور اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اور وہ شکار کو ذبح کر کے لے آئے تو تم اس کو کھا لو، اور جب وہ کتا جس پر آپ نے اللہ کا نام لیا گیا ہے اس کے ساتھ کوئی اور کتا بھی شریک ہو گیا ہے جس کتے پر آپ نے اللہ کا نام نہیں لیا اور وہ شکار قتل ہو گیا ہے تو اسے مت کھاؤ، کیونکہ آپ کو نہیں معلوم کہ وہ اس شکار کو آپ کے کتے نے پکڑا ہے یا اس کتے نے پکڑا ہے جس کتے پر آپ نے اللہ کا نام نہیں لیا تھا۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ نہیں کھانا چاہیے، چاہے بھول کر نہ اس پر لیا جا سکے، چاہے جان بوجھ کر قصدن نہ لیا گیا ہو۔ ائمہ میں سے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا یہی قول ہے، اسی طرح امام شعبی عامر بن شراحیل کا یہی قول ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہی قول ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو ترجیح دی ہے۔ سعودی عرب کے بہت بڑے عالم ہیں شیخ صالح الفوزان حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب الاطعمہ میں کہ جو لوگ اس ذبیحے کو جس پر اللہ کا نام لینا ذبح کرنے والا بھول گیا ہے، جو اس کو حلال سمجھتے ہیں، وہ ان کے دلائل کتاب و سنت کی صریح نصوص کے خلاف ہیں، اس لیے وہ دلائل کمزور ہیں، وہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ اور راجح قول یہی ہے کہ جس پر جان بوجھ کر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، جو حکم اس کا ہے وہی حکم اس جانور کا ہے جس پر اللہ کا نام لینے والا ذبح کرنے والا ذبح کرتے وقت بھول گیا ہے۔ تو بعض لوگ استدلال کرتے ہیں ایک حدیث سے کہ رفع عن امتی الخطأ والنسیان، ٹھیک ہے یہ حدیث کہ اللہ نے بھول چوک اور جو ہے نا غلطی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے اٹھا دی ہے، اس پر پکڑ نہیں ہے، لیکن یہ حکم بعض جگہوں پر نہیں چلتا۔ جس طرح بندے نے نماز پڑھنا بھول گیا ہے اور اس کا ٹائم بھی گزر گیا ہے، تو اب رفع عن امتی الخطأ والنسیان اس بندے پر نہیں لاگو ہوگا، اس کو نماز کی قضائی دینی ہی پڑے گی۔ ایسے ہی ایک بندے نے جنوبی حالت میں نماز پڑھ لی ہے، اس کو بعد میں یاد آیا جب نماز کا وقت ختم ہو گیا ہے تو وہ نماز اس کی ہوئی نہیں ہے، اس کو غسل کر کے دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ وہ اس پر یہ جو رفع عن امتی الخطأ والنسیان و ما استکرہوا علیہ ہے، یہ ایسے بندوں پر لاگو نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح یہاں پر ہے، اس لیے اس حدیث کو کتاب اللہ کے اور سنت رسول اللہ کے صریح دلائل کی بنا پر جو ہے نا وہ ترجیح ہے اس قول کو کہ وہ نہیں کھانا چاہیے۔